السلام علیکم۔ میں نے اپنی پچھلی کئی ویڈیوز میں بتلایا ہے کہ جمہوریت انسانی تہذیب و تمدن اور ذہنی ارتقاء کا ایک نیا اور اونچا لیول ہے، اور ہم اس کو سمجھنے سے قاصر ہیں۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ ہم یعنی تیسری دنیا کے جو ممالک ہیں، ان کے عوام، ان کی انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی کہ وہ اس بات کو ایکسیپٹ کریں۔ ان کو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو خود اندازہ تو ہے، لیکن ان کی انا اس بات کی اجازت نہیں دیتی، جو ایک بالکل فطری عمل ہے۔ اچھا، پچھلے دنوں جناب ٹرمپ اور امریکہ کی موجودہ جمہوریت کی ڈائنامکس کی بنیاد پر میں کہہ سکتا ہوں کہ میری یہ انالیسس بالکل صحیح ہے، اور ٹرمپ کا اور امریکی جمہوریت کا موجودہ کردار ہی میری انالیسس کا ثبوت ہے۔ آج میں آپ کو امریکہ کی جمہوریت کی موجودہ ڈائنامکس کی وجوہات بتلاؤں گا کہ امریکہ کیوں تباہی کی طرف جا رہا ہے، ان کی جمہوریت کیوں اس طرح بیہیو کر رہی ہے، جسے ہمارے ملک کے ارباب اقتدار کو بھی سمجھنا چاہیے اور فیصلہ کرنا چاہیے کہ ملک کو اور پاکستان کو کس طرح آگے بڑھایا جائے۔ اچھا، اس وقت امریکی جمہوریت میں جو کچھ ہو رہا ہے اور صدر ٹرمپ کے رویے کو دیکھ کر عام خیال یہ ہے کہ لو جی، امریکہ جو دنیا میں جمہوریت کا علمبردار ہے، خود ان کا یہ حال ہے، وہاں جمہوریت نہیں چل پا رہی ہے، تو جمہوریت تو ایک ناکام سسٹم ہے۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بالکل الٹا تجزیہ ہے۔ امریکہ میں جو کچھ ہو رہا ہے، میں آپ کو اس کی وجوہات بتلاتا ہوں۔ میں نے اپنی شروع کی، بلکہ شاید پہلی جو 2 ویڈیوز ہیں، میں نے جب ویڈیوز بنانا شروع کی، ان میں بتلایا کہ امریکی آئین لکھنے والوں نے آج سے 250 سال پہلے خود اس بات کو کلیریفائی کیا ہے کہ یہ آئین ہم نے صرف اور صرف بلند کردار لوگوں کے لیے بنایا ہے اور دوسروں کے لیے یہ کام نہیں کرے گا۔ اس کی تفصیل کے لیے آپ میری وہ ویڈیوز دیکھیں۔ اس کے بعد میں نے کچھ اور ویڈیوز بنائی جس میں نے اس بات کا ثبوت دیے کہ امریکہ نے 250 سال تک غیر تعلیم یافتہ یعنی ناخواندہ لوگوں کو، وہ جو ٹیکس نہیں دیتے تھے، وہ جن کے پاس پراپرٹی اونرز نہیں تھے، وہ اور خواتین کو جمہوری سسٹم سے بالکل الگ رکھا، یعنی ان کو اجازت نہیں تھی کہ وہ ملک کے حکمرانوں کا انتخاب کر سکیں۔ دس از دا کی پوائنٹ۔ تو میری انالیسس انہی 2 پوائنٹس پر ہے۔ تو آج امریکہ میں یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیونکہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کے عوام تو سب تعلیم یافتہ اور اعلیٰ کردار کے ہیں، وہاں یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی کیا وجوہات ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ امریکہ کے عوام میں یا موجودہ ووٹرز میں اعلیٰ کردار اور عقل و دانش کے افراد مائنورٹی میں آ چکے ہیں، اور کم سوجھ بوجھ والے لوگ اکثریت میں آ گئے، اور یہ لوگ یعنی کم سمجھ بوجھ والے لوگ یا سوجھ بوجھ والے لوگ انکمپیٹنٹ لوگوں کو اپنے نمائندے چن رہے ہیں، جو کہ اب ان کے اسمبلیز میں بیٹھے ہیں اور حکومت چلا رہے ہیں، جس کی وجہ سے نہ جمہوریت چل رہی ہے اور نہ ملک آگے بڑھ رہا ہے۔ یعنی میں جو کہہ رہا ہوں اس کو میں ریپیٹ کر دوں، کلیریفائی کر دوں کہ امریکیوں کی موجودہ عوام کی اکثریت بلند کردار اور اعلیٰ اخلاق کی نہیں رہی جیسے کہ پہلے تھی، جس کی وجہ سے وہ جمہوری سسٹم کو نہیں چلا پا رہے ہیں، اور وہ بھی تھرڈ ورلڈ کنٹریز کی طرح ہی بنتے جا رہے ہیں۔ اچھا، اس بات کا احساس شاید خود امریکنز کو بھی نہ ہو۔ اچھا، آگے میں آپ کو اس بات کا ثبوت دوں گا۔ اچھا، 200 سال بلکہ 250 سال تک امریکہ میں ناخواندہ اور جن کے جائیداد نہیں تھی یا ٹیکس نہیں دیتے تھے یا حکومت کی امداد پر پلتے تھے، اور خواتین کو ووٹ دینے کے سسٹم سے الگ رکھا ہوا تھا۔ پھر 1960s میں صدر کینیڈی اور ان کے بعد جانسن کے دور حکومت میں سیاہ فام لوگوں اور مارٹن لوتھر کنگ کی تحریک کے بعد 1964 میں سول رائٹس بل اور اس کے بعد ووٹنگ رائٹس بل آف 1965 پاس ہوا۔ اچھا، یہ جو بل تھے یہ صرف سیاہ فام لوگوں کے لیے نہیں تھے، یہ تمام امریکی شہریوں کے لیے تھے، جن میں ناخواندہ، سفید فام اور امیگرینٹس بھی شامل ہیں۔ اچھا،
تھرڈ پوائنٹ یہ ہے کہ اسی دوران بڑے پیمانے پر لاطینی امریکہ یا جنوبی امریکہ سے اور ایشیا اور افریقہ کے پسماندہ ممالک سے لوگ امریکہ بڑی تعداد میں آتے رہے، آپ سب کو علم ہے، اور ان کو آہستہ آہستہ مختلف مراحل میں امریکی شہریت دی جاتی رہی، جس سے یہ لوگ بھی ووٹ دینے کے حقدار بن گئے۔ تو امریکہ تو پسماندہ ممالک کے لوگوں کو اس لیے لا رہا تھا، اس خیال سے لا رہا تھا کہ ان کم سمجھ والے لوگوں سے محنت و مشقت کے کام کم تنخواہوں پر اور کم اجرتوں پر کرواتے رہیں گے اور خود مزے کریں گے۔ گھروں میں میڈز ہوں گی، فیکٹریز میں ورکرز ہوں گے، جو کہ آج ہیں ان کے پاس۔ آج سے 40 سال پہلے ان کے یہاں گھروں میں میڈز نہیں ہوتی تھی، خود اپنے باتھ روم صاف کرتے تھے، خود اپنی جھاڑو دیتے تھے۔ آج بے حساب گھرانوں کے یہاں میڈز ہیں۔ اچھا، تو لیکن اس کی وجہ سے ہوا کیا؟ آپ دیکھیں ڈائنامکس کس طرح بدلی۔ جیسے جیسے ان کو امریکی شہریت اور اس کے ساتھ ساتھ ووٹ دینے کا حق ملتا گیا، امریکہ میں سچویشن بدلتی چلی گئی۔ اچھا، پہلے آپ ذرا ایک دفعہ پھر ریپیٹ کر لیں اس کو کہ امریکہ میں 200 سال تک ناخواندہ لوگوں وغیرہ کو کیوں ووٹ کا حق نہیں دیا گیا؟ تاکہ ملک کی باغ ڈور بلند کردار اور تعلیم یافتہ افراد کے ہاتھ میں رہے۔ ان لوگوں میں یعنی ناخواندہ لوگوں میں اتنی سمجھ بوجھ نہیں ہوگی کہ وہ ملک چلانے کے فیصلے کر سکیں۔ اچھا، نہ یہ لوگ اعلیٰ کردار اور سمجھدار لوگوں کو اپنا نمائندہ چنیں گے۔ یہ سیدھے سادے لوگ کرپٹ اور جرائم پیشہ دولت مند لوگوں کے پروپیگنڈے اور نعروں سے متاثر ہوں گے، اپنے ووٹ کا غلط استعمال کریں گے، جس سے انکمپیٹنٹ اور کرپٹ لوگوں کے ہاتھ میں اختیار آ جائے گا اور ملک تباہ ہو جائے گا۔ اسی طرح جن کے جائیداد نہیں ہے اور ٹیکس نہیں دیتے، ان کو ملک چلانے کا بھی کوئی اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ تو یہ جو لاطینی امریکہ اور تیسری دنیا کے پسماندہ ممالک سے ماس مائیگریشن ہوتا رہا، اس سے امریکہ میں بہت بڑا ڈیموگرافک چینج آیا۔ اس سے کم تعلیم یافتہ اور کم سمجھدار ووٹرز کی تعداد بہت بڑھ گئی۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے ملکوں کے عوام میں کچھ کرنے اور اپنے ہی ملکوں کو ترقی کی راہ پر چلانے کی اہلیت نہیں ہے یا نہیں تھی، جس کی وجہ سے ہی تو ان کے ملک پسماندہ تھے۔ ان کے ملک جو ہیں وہ جہالت ہے، وہاں پر غربت ہے، غیر تہذیبی ماحول ہے، آپس میں خانہ جنگیاں ہیں، مذہبی اور علاقائی فرقہ بندیاں ہیں، ٹرائبل جنگیں ہیں، تقریبی کارروائیاں ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ سب بیک گراؤنڈ لے کر یہ سب امریکہ میں پہنچ گئے۔ تو اور ساتھ میں ان کا ملک چلانے کے معاملے میں سمجھ بوجھ بھی ظاہر ہے بہت کم ہے، کیونکہ اگر ان میں سمجھ بوجھ ہوتی تو یہ اپنے ملکوں کو ہی صحیح کر لیتے، امریکہ کیوں آتے؟ تو اس ڈیموگرافک تبدیلی سے اس قسم کے سمجھ بوجھ کے ممالک سے آئے ہوئے لوگوں کو ووٹ دینے کا حق مل گیا۔ تو اب ان کے نمائندے امریکی پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں، ملک کے فیصلے کر رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح وہ لوگ یعنی یہ لوگ جن کے اپنے ممالک پسماندے ہیں، جو اپنے ملکوں میں کچھ نہیں کر سکتے تھے، وہ اب امریکہ اور برطانیہ میں بڑے بڑے عہدوں پر فائز ہیں، اور شاید آئندہ ان ملکوں کے صدر اور وزیر اعظم اور باقی جو ٹاپ کی جو پوسٹ ہیں ملک چلانے کی، وہ انڈین یا لاطینی امریکی نژاد ہوں گے۔ ڈونٹ فرگیٹ کہ اوباما بھی افریقن نژاد تھے۔ تو آپ دیکھیں کہ ووٹنگ رائٹس بل آف 1965 جس میں تمام شہریوں کو ووٹ دینے کا حق ملا، اس کے بعد سے امریکہ کا ماحول بدلنا شروع ہو چکا تھا، لیکن یہ ابھر کر اوپر نہیں آ رہا تھا، ظاہر نہیں ہو رہا تھا۔ لیکن لوگ کس قسم کے الیکٹ ہو رہے تھے وہ تو سامنے، جارج بش، ان کا بیٹا بل کلنٹن، پھر وہ جو الیکشن کے فراڈز وغیرہ وہ سب اسی زمانے میں سے شروع ہوئے، آپ نے غور کیا ہوگا۔ اور بالآخر انہی ووٹرز نے
ٹرمپ کو چنا، ان کو لے کر آ گئے۔ تو ٹرمپ کے پہلے الیکشن میں جیتنے کو تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ لوگوں کو علم نہیں تھا ٹرمپ کی شخصیت کے بارے میں، ٹھیک ہے، لیکن ان کے ری الیکشن میں گو کہ ٹرمپ ہار گئے تھے، لیکن پھر بھی ٹرمپ کے کردار کو اچھی طرح جانتے بوجھتے کروڑوں لوگوں نے ان کو ووٹ دیا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں یہ بالکل ہمارے ممالک کی طرح کہ ووٹر جانتے بوجھتے اچھے اور اعلیٰ کردار کے کمپیٹنٹ لوگوں کو یا لیڈروں کو نمائندہ نہیں چنتے، ان کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں، انکمپیٹنٹ لوگوں کو اور اپنے جیسے لوگوں کو ہی وہ نمائندے چنتے ہیں۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ امریکہ کی کروڑوں کی آبادی میں اعلیٰ تعلیم یافتہ، ایماندار، تجربہ کار اور اعلیٰ کردار کے لوگوں کی کمی ہے؟ لیکن عوام نے ٹرمپ جیسے لیڈر کو چنا جن کی ڈگری بھی شاید جعلی ہو، ان کے صدر بننے سے پہلے کے کرپشن کے قصے سب کو علم ہے۔ سیاست میں وہ اپنی بیٹی اور داماد کو لے کر آ گئے، اپنے اختیارات اور اپنے آفس کو اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے استعمال کرتے رہے۔ یہ دیکھیں آپ، یہ جو کنڈکٹ ہے یہ بالکل تھرڈ ورلڈ کے کنٹریز، ہمارے جیسے ملکوں کا کنڈکٹ ہے، بلکہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ وہ ہمارے ملک کے لیڈران کی کاپی کر رہے ہیں۔ اچھا، اور جس طرح ہمارے یہاں ناخواندہ اکثریت سے ووٹ لینے کے لیے اسٹیج ناچ گانا کر کے ناخواندہ افراد کو متاثر کرتے ہیں، ایکٹنگ کر کے متاثر کرتے ہیں، ان کو خوش کرتے ہیں، بالکل اسی طرح اب امریکہ کے لیڈران کو بھی اسی لیول پر آنا پڑا، وہ بھی اسٹیج پہ ناچ گانے کرتے ہیں اور وہی ڈرامے کرتے ہیں۔ اچھا، اسی طرح جن کو صدارت کے لیے چنا، یعنی جو بائیڈن، ان کی عمر 78 سال ہے، ان کی نائب صدر ایک انڈین نژاد خاتون ہیں، تو کیا امریکہ میں ان سے بہتر امیدوار نہیں تھے؟ یعنی کروڑوں امریکی ووٹرز کو ان سے بہتر افراد صدارت اور نائب صدارت کے لیے نہیں ملے؟ یہ بالکل ہمارے ملکوں کا حال ہے۔ اگر واقعی ایسا ہے کہ ان میں بہتر افراد کی کمی ہے، یعنی یہی دو ٹرمپ ہے، جو بائیڈن ہے، اور یہ جو انڈین وائس پریزیڈنٹ ہیں، یہی لوگ ہیں ان کے نمائندے، تو پھر امریکہ کا خدا حافظ۔ تو امریکہ کے آئین کے لکھنے والوں نے جب کہا کہ ہمارا سسٹم اعلیٰ کردار کے لوگوں کے لیے بنایا گیا ہے اور یہ دوسروں کے لیے کام نہیں کرے گا، تو یہ بالکل صحیح ثابت ہو رہا ہے۔ جو سسٹم اور ملک 250 سال تک انتہائی کامیابی سے چلتا رہا اور 13 ریاستوں سے شروع ہونے والا ایک چھوٹا سا ملک بڑھتے بڑھتے ایک سپر پاور بن گیا، وہ 1965 میں تمام شہریوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے چند سالوں کے بعد ہی وہاں کی لیڈرشپ کی کوالٹی میں گراؤ آنا شروع ہو گیا تھا۔ اور امریکہ کے اس وقت کے ایلیٹس اس بات کو جانتے تھے اچھی طرح کہ تمام شہریوں کو ووٹنگ کا حق دینے کے کیا اثرات ہوں گے۔ اس وجہ گو کہ تمام مغربی ممالک میں جمہوریت تھی، لیکن امریکہ نے اپنا سیاہ فام آبادی کو ووٹنگ دینے کے حق سے یا ناخواندہ افراد کو ووٹنگ کے حق سے دور رکھا ہوا تھا۔ وہ کسی قیمت پر امریکہ راضی نہیں تھا، اور آخر کار مارٹن لوتھر کنگ کی بہت بڑی تحریک، جس میں سیاہ فام لوگوں نے پورے امریکہ میں گھیراؤ جلاؤ کی تحریکیں شروع کر رکھی تھیں، اور بڑھتے ہوئے کمیونزم کے تھریٹ کی وجہ سے امریکہ نے یہ حقوق سیاہ فام لوگوں کو دینے پر راضی ہوا۔ اچھا، اب آپ دیکھیں سوویت یونین کے خاتمے تک امریکہ کو جمہوریت سے کوئی خاص لگاؤ نہیں تھا۔ خود امریکہ دوسرے ممالک میں انقلابات لا کر فوجی حکمرانوں کو بٹھاتا تھا، پاکستان ہے، کوریا ہے، پورا مڈل ایسٹ ہے، ہر جگہ۔ لیکن سوویت یونین کو جمہوریت کے نعروں کے ذریعے ختم کرنے کے بعد امریکی لیڈروں کو یہ احساس ہوا، ایک دم احساس ہوا ان کو کہ اوہ، آزاد جمہوریت تو کمزور ممالک کو کمزور رکھنے اور ان کو قابو میں رکھنے کا بہترین ذریعہ ہے، بہترین ہتھیار ہے، یہ تو جس میں ان ممالک کے لوگ بھی ہمارا ساتھ دیں گے۔ تو اس کے بعد سے امریکہ جمہوریت کا بہت بڑا حامی بن گیا اور جمہوریت کو ایک ہولی سسٹم کا درجہ دینے لگا۔
اور تمام ممالک کو مجبور کرتا ہے وہ کہ جمہوریت لائیں اپنے لیے، کچھ نہ لائیں، جمہوریت لائیں۔ اور جمہوریت کے لبادے میں دنیا پر اپنا تسلط قائم کیا ہوا ہے۔ اس کی تفصیلات میں اور کسی ویڈیوز میں دوں گا۔ اچھا، امریکہ جانتے بوجھتے دوسرے ممالک میں جمہوریت اور خصوصاً ہر شہری کے لیے ووٹنگ کا حق دینے کے لیے دنیا بھر میں حمایت کرتا رہا، لیکن ان کو علم نہیں تھا کہ خود امریکہ پر اس کے بہت ہی منفی اثرات ہوں گے۔ امریکہ پھنستا چلا جا رہا ہے۔ اب دوسرے ممالک جیسے روس اور چین بھی امریکہ میں وہی گڑبڑیں کر سکتے ہیں یعنی جو کچھ امریکہ دوسرے ممالک میں کرتا رہا، اب دوسرے ممالک بھی امریکہ میں وہی سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اچھا، وہ تو ٹرمپ کی پرسنالٹی اور کنڈکٹ کی وجہ سے وہاں کے سسٹم کی خرابیاں ایکسپوز ہوئی ہیں، ورنہ ہم کو تو علم ہی نہیں ہوتا ان باتوں کا۔ اسی طرح جو نئے لیڈرز یا 1965 کے بعد جو لیڈرز آئے تو انہوں نے جو غلط سیاسی اور معاشی فیصلے کیے ان کا بہت کم علم اور احساس ہے، جیسے گلوبلائزیشن ہے، جس سے امریکہ دوسرے ممالک کو قابو میں یا ان کی دولت اپنے قابو میں لینے اور ان کی اکانومی کو پھنسا کر رکھنے کے لیے استعمال کرنے کی پلاننگ کیا ہوا تھا، وہ اپنے جال میں خود ہی پھنس گیا۔ یا ان کی فارن پالیسیز آپ دیکھیں، مشرق وسطیٰ میں جنگیں، اپنی چھوٹی چھوٹی جنگوں میں مصروف رہا، اور بلکہ میں کہوں گا ابھی بھی ہے کہ دنیا کے پیٹرول کے قابو میں رکھے، لیکن وہ دنیا میں کیا رہا اس سے بالکل لا تعلق تھے، میں کہوں گا آنکھیں بند کیے ہوئے تھے۔ اب بھگتنا خمیازہ یہ۔ اچھا، اب پاکستان میں کیا ہو رہا ہے یا ہوتا رہا، دیکھیں بالکل یہی ڈائنامکس ہے یہاں، کیونکہ شروع ہوئی سے ہر شہری کو ووٹ دینے کا حق ہے، تو وہ اپنے حساب سے لیڈروں کو چن رہے ہیں جس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، آتے رہے ہیں بلکہ۔ اور امریکہ میں جو ہو رہا ہے یہ پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا سبق ہے۔ جمہوریت ایک بہترین سسٹم ہے اگر اسے دیانتداری اور انصاف اور برابری کی بنیاد پر چلایا جائے، ورنہ یہ صحیح ہے کہ یہ امریکہ میں نہیں چل رہا ہے تو ہمارے یہاں کیا چلے گا۔ تو جیسا میں نے شروع میں کہا کہ امریکہ کے حالات اس بات کا اشارہ نہیں ہیں کہ جمہوریت ایک ناکام سسٹم ہے، یہ بالکل الٹی انالیسس ہے۔ جمہوریت تو ایک بہترین سسٹم ہے، بلکہ امریکہ کے حالات اس بات کا اشارہ ہیں کہ امریکہ کے موجودہ ووٹرز میں وہ فہم و فراست نہیں ہے کہ اپنے لیے اچھے نمائندے چن سکیں اور امریکہ کو بہترین طریقے سے چلا سکیں۔ تو ایک اندازے کے مطابق آئندہ چند سالوں میں یا 10 سالوں میں ہو سکتا ہے امریکہ میں لیٹن امریکن اور میکسیکن افراد اکثریت میں آ جائیں گے، میکسیکن نژاد افراد اکثریت میں آ جائیں گے۔ تو اس وقت امریکہ بھی دوسرے لیٹن امریکن ممالک جیسے میکسیکو اور کولمبیا کی طرح ہو جائے گا، دیکھیں گے آپ۔ اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ رفتہ رفتہ امریکہ کی طاقت نہ صرف ختم ہو جائے گی بلکہ یہ ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا، اور یہ بات چند سال پہلے کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ اچھا، آپ دیکھیں سعودی عرب اور گلف ممالک میں کیا ہوا، وہاں بھی پسماندہ ممالک سے بے حساب ورکرز لائے گئے، لیکن انہوں نے ووٹنگ کا حق نہ اپنے کم سمجھ لوگوں کو دیا نہ ان لوگوں کو دیا باہر سے جو آئے تھے۔ دیکھیں ان کے ملک ترقی کر رہے ہیں، ان کے شہر امریکی شہر سے اچھے ہیں، امریکی بے حساب شہروں سے اچھے ہیں اب ان کے شہر۔ تو ہمارے یہاں اس قسم کی جمہوریت جیسی ہم چلا رہے ہیں کس طرح چلے گی، صحیح سوال ہے۔ اور اس کو چلانے کے لیے ہمیں کیا کرنا چاہیے، یہ ملک چلانے والوں کو سوچنا چاہیے۔